لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا۔ سورہ کہف کے تیسرے رکوع کی آیات ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہف کے اندر، غار کے اندر ان کی حفاظت فرمائی دھوپ اور گرمی سے۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا سامان کیا تاکہ ان کا جسم اور ان کا کپڑا خراب نہ ہو۔ دھوپ پڑنے کی وجہ سے جسم بھی اور زیادہ دیر کپڑا اگر رہے تو کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں، تو ان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کی گرمی سے، تپش سے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اصحاب کہف جیسے کل بات آئی کہ ان کی تعداد 7 ہے۔ اس زمانے میں پناہ لینے والے کے کئی واقعات ہیں۔ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہم جو سمجھتے ہیں، قرآن جو بیان کرتا ہے وہ ایک واقعے کو بیان کرتا ہے، ورنہ اس زمانے میں کئی واقعات ایسے ہوئے۔ 3-4 واقعات حدیث تفسیر کی کتابوں میں نقل کیے گئے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ملک روم کے اندر ایک غار ہے جس میں 21 لاشیں آج بھی پڑی ہوئی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مراد ہو، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس زمانے میں ایسے کئی واقعات پیش آئے، یعنی توحید، اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے لوگ ظالم بادشاہ سے، بت پرست سے، مشرک بادشاہ سے، اس کے شر سے، اس کے ظلم سے بھاگ کر اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے غار کے اندر روپوش ہو گئے، پناہ لے لیے، چھپ گئے تھے۔ ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں، لیکن پورے واقعات کو قرآن بیان نہیں کر رہا ہے۔ جیسے ایک واقعہ روم کا بھی ہے اور ایک واقعہ ملک شام کا بھی روایت کیا جاتا ہے کہ ملک شام کے اندر ایک غار ہے جس کے اندر کئی لوگ لاشیں ہیں، لوگ مرے ہوئے پڑے ہیں اور ان کے قریب میں مسجد بھی بنائی گئی ہے۔ یہ ملک شام کا ایک واقعہ ہے۔ اور ایک حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن نے جو واقعہ بیان کیا وہ فلسطین کے نیچے میں ایک جگہ ہے مقام ایلا، وہ ایلا کے قریب میں ایک غار ہے۔ وہ غار کا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے کہ اس میں 7 افراد جا کر کے روپوش ہو گئے، پناہ لے لیے تھے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے۔ وہ فلسطین کے مقام ایلا کے قریب میں ایک جگہ ہے، یہ غار ہے، وہ غار مراد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ غار مراد ہے اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مخاطب تو ان کو دیکھ کر سمجھے گا کہ وہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، حال ہے کہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ یعنی دیکھنے میں کوئی اگر دیکھے، ویسے کوئی نہیں دیکھا اور ادھر کسی کا گزر نہیں ہوا، اگر گزر ہوتا تو ایسے ہی گزر جاتا، کوئی وہاں جا کر نہیں دیکھتا۔ اگر دیکھتا، قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی دیکھتا بھی تو اس پر وہ ڈر جاتا، رعب طاری ہو جاتا، خوف دل کے اندر بھر جاتا، اس لیے کہ کوئی آدمی سویا ہوا ہے لیکن دیکھنے میں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ وہ جاگ رہا ہے، تو کتنا وحشتناک ہوگا۔ یعنی ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، سونے والا سوتا ہے آنکھ بند کر کے، لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، ایسا لگتا تھا کہ یہ جاگ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ان پر اللہ نے خوف رعب طاری کر دیتا تھا۔ اس طریقے سے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ یہ بھی اللہ کا نظام ہے، اللہ نے ایسا ان کو بنایا کہ نیند کے آثار سے اللہ نے ان کو بچایا۔ نیند کا اثر یہ ہے کہ آنکھ بند ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے آنکھ بند نہیں ہوئے، کھلے ہوئے تھے۔ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ ان کی حفاظت کا ایک طریقہ اللہ نے یہ بنایا کہ ان کے اندر رعب کو ڈال دیا۔ وہ رعب کی وجہ سے وہ اصحاب کہف کے قریب نہیں پہنچ سکے، کوئی بھی نہیں پہنچ سکا، اور ان کے غار کے اوپر کتا بھی بیٹھا ہوا تھا جو سامنے کے 2
جسے ہاتھ کہتے ہیں پھیلائے ہوئے، وہ بیٹھا تھا غار کے اوپر اور اس کے آنکھ بھی کھلے ہوئے تھے، اور اس پر بھی اللہ نے نیند طاری کر دی، جیسے اصحاب کہف پر نیند طاری کر دی اس پر بھی اللہ نے نیند طاری کر دی۔ یہی بالکل وہ آنکھ کھولے ہوئے، ایسا لگتا تھا کہ وہ پنجہ کھولے ہوئے، آنکھ کھولے ہوئے حملے کو تیار ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے روک ڈال دیا تھا، یعنی ایک حفاظت کا ایک طریقہ اللہ نے یہ بنایا کہ وحشتناک بنا دیا اس کو، تاکہ ان کے قریب کوئی جا نہ سکے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ نُمُورٌ، تو ان کو دیکھ کر سمجھے گا کہ وہ جاگ رہے ہیں، حال ہے کہ وہ سو رہے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو بدل رہے تھے دائیں کروٹ بھی اور بائیں کروٹ بھی۔ حضرت جبرائیل فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہر 6 مہینے میں ان کو کروٹ دلاتا تھا، نہیں چونکہ دنیا دارالاسباب ہے، سبب کے تحت میں اللہ نے ایسا کیا تاکہ ان کے جسم خراب نہ ہو، ان کے جسم میں کو زمین نہ کھائے، حفاظت ہو، اس لیے اللہ نے 6 مہینے پر فرشتے کے ذریعے سے اللہ نے ان کو کروٹ دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا بھی ہاتھ پھیلائے ہوئے، باسطن پھیلائے ہوئے، ذراعی اپنے دونوں ہاتھ، بالوسیط بیٹھا ہوا تھا غار کے اوپر۔ وسیط غار کے کھلے حصے کو، سامنے کے حصے کو کہتے ہیں، یعنی غار کے منہ پر وہ کتا، ان کا کتا بیٹھا ہوا تھا ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ روایت میں آتا ہے کہ جس طریقے سے جب اللہ ان کو اصحاب کہف کو کروٹ دیتا تو ان کے کتے کو بھی کروٹ دیتا تھا۔ بعض نے کہا ہے کہ اصحاب کہف کو کروٹ دیتا تھا، کتے کو نہیں، اس لیے کہ کتے کے چمڑے کو، کھال کو اللہ نے ایسا بنایا کہ زمین پر وہ کتنا بھی دیر تک رہے وہ زمین اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، یعنی اتنا مضبوط اللہ نے کتے کے کھال کو بنایا ہے، اسے کروٹ کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن نیند میں دونوں برابر تھے، جاگنے میں اور نیند میں دونوں برابر تھے۔ جب یہ سوئے تو کتا بھی اللہ نے اس پر بھی نیند طاری کر دی، اور جب جاگے تو کتا بھی اللہ نے اسے بھی بیدار کیا۔ 309 سال تک اللہ سلاتا رہا، اس کے بعد اللہ نے اصحاب کہف کو دوبارہ جگایا، نیند سے اللہ نے بیدار کیا۔ اب یہاں پر چند سوالات ہیں کہ کتے کو وہ ساتھ کیوں لیے ہوئے تھے؟ ہماری شریعت میں تو کتے کو پالنا منع ہے، جائز نہیں ہے کتے کو پالنا، لیکن اصحاب کہف کے ساتھ کتے کیسے تھے؟ لکھا گیا ہے کہ ان کی شریعت میں ہو سکتا ہے کہ وہ دین مسیحیت پر تھے، اور اس وقت میں دین مسیحیت وہ سچا مذہب تھا، سچا دین تھا اس وقت پر، اور ان کی شریعت میں کتا پالنا جائز تھا۔ یا ہو سکتا ہے کہ وہ جیسے ہماری شریعت میں کتا کوئی حفاظت کے لیے پالے یا شکار کرنے کے لیے کتا اپنے پاس رکھے، تو اس کی اجازت ہے شریعت میں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی چونکہ اصحاب کہف حفاظت کے لیے اپنے پاس کتا رکھے ہوں، چونکہ وہ صاحب جائیداد تھے، صاحب مال تھے، مالدار حضرات تھے، اور وہ کچھ مال لے کر بھی اپنے ساتھ آئے تھے، تو اس کی حفاظت کے لیے ہو سکتا ہے کہ کتا پہلے سے وہ پالتے رہے ہوں صاحب جائیداد ہونے کی وجہ سے، اور وہ جب یہ نکلے تو ہو سکتا ہے ان کا کتا بھی محبت میں ان کے پیچھے آ گیا ہو، لگ گیا ہو۔ یا دو احتمال ہے، یا تو انہوں نے لیا یا کتا خود بخود ان کے محبت میں پیچھے چل کر کے آیا، اور جہاں وہ بیٹھے سوئے وہیں وہ ان کے بازو میں وہ سو گیا، پار کے منہ پر لڑ گیا۔ تو بہرحال یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس شریعت میں، ہماری شریعت میں کتے کا پالنا جائز نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس گھر میں کتا پالا جائے، بخاری کے حدیث ہے، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ 3 چیزیں ہیں، اگر وہ گھر کے اندر ہو، تصویر ہو یا کتا ہو، جہاں شوق کے لیے کتا پالا جائے، شوق کے لیے اگر کوئی کتا پالے، یا جنوبی ہو، یعنی ناپاک انسان ہو، تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب اس میں کتے سے مراد کیا ہے، تصویر سے مراد کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ تصویر سے مراد زیرو کی تصویر ہے، وہ غیر زیرو کی تصویر جو ہے، غیر جاندار ہے، درخت پہاڑ ہے، وہ تصویر اس کی جائز ہے، اس کے علاوہ کی تصویر۔ اسی طرح کتا ہے، اگر کوئی شکاری کتا پالتا ہے تو اس کی اجازت ہے ہماری شریعت میں، یا اپنے جان کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اپنی کھیتی کی حفاظت کے لیے اگر کوئی محافظ کتا پالتا ہے تو اس ایسے کتے کو پالنے کی اجازت ہے۔ یہ 2، اس کے علاوہ بقیہ آدمی محض ایسے ہی جیسے کبوتر وغیرہ پالتے ہیں شوق کے لیے، ایسے شوق کے لیے اگر کوئی کتا پالے تو اس کی
اجازت ہماری شریعت میں نہیں ہے اور سخت ممانعات ہے ہماری شریعت میں۔ اگر کوئی پالتا ہے تو روزانہ اس کے ثواب میں سے 2 خیرات کم کر دیے جائیں گے، بخاری کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کتا گھر کے اندر پالے کہ شوق کے لیے گھر میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہر دن اس کے ثواب میں 2 خیرات کم کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ممانعات میں سختی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی تو ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی حفاظت کے لیے پالے تو اس کی اجازت ہے۔ اب پھر سوال ہے جیسے لوگوں میں مشہور ہے کہ کتا جنت میں جائے گا، اصحاب کہف کا کتا۔ صحیح کوئی بھی روایتوں میں، صحیح روایت میں یہ صحیح طور پر ثابت نہیں ہے واضح طور پر کہ کوئی جانور جنت میں جائے گا۔ ہاں اشارتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند جگہ روایتوں میں مذکور ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکری پالا کرو کیونکہ برکت اس میں برکت ہے اور یہ جنتی جانور ہے، یعنی جنت میں اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکری جنت میں ہوگی۔ جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام میں دمبا ہے، بعض روایتوں میں الگ الگ آیا ہے۔ صاحب روح المعانی میں اپنی تفسیر میں 2 جانور کا ذکر کیا ہے کہ 2 جانور جنت میں جائیں گے، اس کے علاوہ نہیں، یعنی 2 جانور جو خاص ہیں، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، وہ اونٹنی پوری اونٹنی مراد نہیں ہے دنیا کے، بلکہ صرف صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی جو اللہ کے پتھر سے بنا پیدا کیا تھا، اس کو ان لوگوں نے مانا تھا، حضرت صالح علیہ السلام سے معجزے کے طور پر طلب کیا تھا کہ اس پتھر سے اونٹنی پیدا کرو، تو اس پتھر سے اللہ نے اونٹنی پیدا کر کے بھی دکھایا، لیکن پھر بھی وہ بدبخت ایمان نہیں لایا۔ بہرحال وہ اللہ کی طرف سے وہ اونٹنی معجزے کے طور پر ظاہر کی گئی، وہ اونٹنی بھی صالح علیہ السلام کی جنت میں اللہ تعالیٰ۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دمبا وہ بھی وہ جنت سے اتارا گیا تھا، تو لہذا تو بعض نے 2 بیان کیا، بعض نے 5 بیان کیا ہے، لیکن مشہور ہے کہ 10 جانور جنت میں جائیں گے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ ہے، قصوہ نامی اونٹنی ہے، اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، اصحاب کہف کا کتا ہے، یونس علیہ السلام کی مچھلی ہے، یہ سب ہدہد پرندہ ہے۔ ایسے 10 جانور جنت میں جائیں گے بطور خاص، جن کا ذکر قرآن مجید میں جو خاص واقعے میں آیا ہے۔ بعض نے کتابیں جو ہمارے مفتی کورس میں پڑھائی جاتی ہیں، اور وہ کتاب کی ذمہ داری میرے پاس ہے، وہ کتاب اشباح النظائر ایک کتاب ہے نام کی، اس میں علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں 5 جانور جنت میں جائیں گے، اس میں سے اصحاب کہف کا کتا بھی انہوں نے ذکر فرمایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو براق لے کر آئے تھے، سواری جس پر آپ معراج کو تشریف لے گئے، وہ سواری جنت میں ہوگی، اور پھر صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہوگی، اسماعیل علیہ السلام کا دمبا ہوگا۔ چند 5 جانوروں کو علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے اشباح النظائر میں ذکر فرمایا ہے کہ 5 جانور۔ بہرحال یہ بھی سب اپنے تحقیق سے بیان کرتے ہیں، لیکن کوئی صحیح روایت نہیں، اگر بیان کرتے ہیں تو روایتوں کی روشنی میں ان کے اشارے سے بیان کرتے ہوں گے، لیکن صراحتاً کسی جانور کے سلسلے میں نہیں ہے کہ جانور جنت میں جائے گا۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، ان کا کتا ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا غار کے اوپر۔ مفسرین نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے کہ کتے نے جب نیک لوگوں کی، اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لی، کوئی بھی آدمی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو نیکی کا اثر، نیکی کا حصہ وہ ضرور پاتا ہے۔ جیسے یہاں اصحاب کہف کا کتا ان اللہ والوں کے ساتھ، نیک موحدین کے ساتھ، متقیوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ ہو گیا، تو اللہ نے قرآن میں قیامت تک کے لیے اس کا تذکرہ قرآن میں کر دیا۔ یہ اس کا اثر ہوا کہ قیامت تک اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ ایسے کوئی بھی اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے، جب کتا یہ مقام پالے تو کوئی ایک موحد، مومن، متقی بننے کے ارادے سے مومن اللہ والے کی صحبت میں رہے تو اس کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا مقام بلند فرمائیں گے۔ نیک لوگوں کی صحبت کا اثر انسان پا کر رہے گا۔ جیسے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں گویا تسلی بھی اس میں اشارہ ہے، اشارتاً تسلی ہے ان مومنین کے لیے جو اعمال میں تو کم ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت رکھتے ہیں۔ جیسے روایت ہے، صحابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے خوب تیاری کر لی ہے، کیا تیار ہو تم اس قیامت کے لیے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرمندہ ہو گئے اور خاموش ہو گئے۔ آپ نے پوچھا بتاؤ کیا تیاری تم نے کی ہے؟ تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں تو اعمال میں ناقص و کم ہوں، لیکن اتنا تو ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت رکھتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسی کے ساتھ قیامت میں ہوگے جس سے تم کو محبت ہے۔ یعنی آپ نے فرمایا جس سے محبت ہوگی قیامت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو مومنین کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت رکھتے ہیں ان کے لیے تسلی ہے کہ کل میدان محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور صحبت نصیب ہوگی، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں یہ حدیث سن کر ہم کو اتنی خوشی ہوئی، حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے بے انتہا محبت ہے اور میں کل قیامت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، اگر آپ ان پر جھانکیں گے، یعنی اصحاب کہف کو اگر کوئی وہاں قریب جا کر کے جھانک کر دیکھے گا تو لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، پیٹ پھیر کر کے وہ بھاگ نکلے گا، الٹے پاؤں پھر کر بھاگ جائے گا۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور اس پر رعب طاری ہو جائے گا، خوف اس کے دل میں غالب آ جائے گا، دہشت غالب آ جائے گی۔ یعنی اللہ نے ان کی حفاظت دہشت کے ذریعے سے کی، جیسے آپ سے رعب ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رعب سے میری مدد کی گئی، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رعب ایسا تھا کہ دشمن 1 مہینے کی مسافت سے کانپتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر کہ آپ جہاد کے لیے آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر دشمن کانپتے تھے۔ 1 مہینے کی مسافت سے پہلے اتنی دوری پر اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ رعب ڈال دیا تھا۔ رعب کے ذریعے سے نیک لوگوں کی، انبیاء کی اللہ نے مدد کی ہے۔ تو یہ کہ اولیاء کی مدد اللہ نے رعب ڈال کر کی، ایسا ان کے جسم میں ایسا رعب ڈال دیا کہ کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، دیکھ کر ڈر جاتا تھا۔ جیسے اولیاء سے لوگ قریب ہوتے ہیں تو ڈرتے ہیں، اولیاء سے، شرحاء سے، نیک لوگوں سے قریب ہونے، ان سے بات چیت گفتگو کے لیے آدمی ڈرتے ہیں، تو کیا ہے وہی ان کا رعب ہے، ورنہ وہ تو کمزور ہوتے ہیں طاقت کے اعتبار سے، لیکن ان پر رعب اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے ایسا کہ سامنے والا گفتگو کرنے میں آدمی خوف محسوس کرتا ہے۔ ایسا رعب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ڈال دیا گیا تھا، 1 مہینے کی مسافت کی دوری سے رعب ایسا تھا آپ کا کہ دشمن کانپتے تھے۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا، یعنی جس طرح ہم نے سالوں سال ان کو سلائے رکھا، اسی طرح ایک موقع پر ہم نے ان کو دوبارہ جگایا، اٹھایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں سوال کریں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، ان میں سے جو ان کا امیر تھا، بڑا تھا، اس نے کہا، اصحاب کہف کے نام ہیں 7 افراد میں، ان میں جو بڑے تھے وہ مکسل مینا تھے، انہوں نے کہا، مکسل مینا نے 7 نام مفسرین نے نقل کیے، ان کی فضیلتیں بھی بیان فرمائی۔ اصحاب کہف کے جو 7 افراد تھے، ان کے جو نام ہیں، ان کے نام کے کئی فوائد بیان کیے۔ اگر بچہ کوئی روتا ہو، رونا بند نہیں کرتا ہو، رات میں ہمیشہ کثرت سے روتا ہو، والدین پریشان ہو، ایسے بچے کے پاس یہ 7 نام لکھ کر تکیے کے نیچے رکھتے ہیں تو بچے کا رونا بند ہو جائے۔ مفسرین نے لکھا ہے، یہ تجربے کی بات ہے، کوئی روایتوں سے، حدیثوں سے ثابت نہیں ہے، بہرحال تجربے کی بات ہے، اس کے اندر بے شمار فوائد لکھے ہیں۔ کسی کا بخار بالکل 3 دن سے گزر رہا ہو اور بہت خطرناک بخار ہو تو اگر اس کے گلے میں لکھ کر ڈال دیا جائے تو اس کے لیے مفید ہے، بخار اتر جائے۔ بے شمار فوائد لکھے ہیں مفسرین نے اس نام کی، بڑی برکات ہیں بیماریوں کے لیے اور اپنے کام کے ہونے کے لیے، ان ناموں کا اثر ہے۔ قال قائل منہم، چونکہ نیک لوگ تھے، اللہ والے تھے، اور اللہ والوں کے نام میں بھی اللہ تعالیٰ برکت رکھتے ہیں۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک نے کہا، کم لبثتم، آپس میں سوال کرتے ہوئے پوچھنے لگے کتنے دن تم یہاں ٹھہرے رہے؟ قالوا، کہنے لگے، لبثنا یوما او بعض، ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم ہم ٹھہرے رہے۔
اس لیے کہ وہ صبح کے طلوع کے وقت میں وہ غار کے اندر داخل ہوئے تھے، صبح کے وقت میں، اور جب جاگے تھے وہ شام کا وقت تھا، عصر کے بعد کا وقت تھا، سورج غروب ہونے کے قریب تھا، تو باہر آ کر دیکھ کر یہ سمجھنے لگے سورج غروب ہونے کے قریب ہے، تو معلوم ہوا جس دن ہم داخل ہوئے وہی دن ہے، ابھی سورج بھی غروب نہیں ہوا، وہ سمجھنے لگے کہ وہی دن ہے، اسی دن کے کا سورج غروب ہو رہا، تو اس لیے کہنے لگے ایک دن یا ایک دن سے کم، حالانکہ 309 سال سوئے رہے، اللہ نے 309 سال سلائے رکھا، پوری بادشاہت ختم ہو گئی، وہ جو بھاگ کر آئے تھے دقیانوس کافر بت پرست مجوسی ظالم بادشاہ تھا، وہ مر گیا، اس کا دور ختم ہو گیا، اس کے نسل ختم ہو گئی، وہ ساری قوم ختم ہو گئی، پھر دوسرا بادشاہ بھی آ گیا، اور دوسرا جو بادشاہ آیا جس وقت یہ زندہ ہوئے اس وقت میں ایک نیک صالح دین مسیحیت کا ماننے والا، اللہ کا توحید پر یقین رکھنے والا، نیک صالح فرما بردار متقی بادشاہ تھا، مسلمان بادشاہ تھا، جب یہ اس کا نام لکھتے ہیں مسلمان بادشاہ کا بیدوسیس، اس سے پہلے جو بادشاہ تھا وہ دقیانوس تھا کافر بادشاہ، لیکن مسلمان بادشاہ جب یہ زندہ ہوئے 309 سال کے بعد، اور وہاں مسلمانوں کی آبادی ہو گئی، پورے مسلمان ہو چکے تھے، بادشاہ مسلمان تھا، اس کا نام لکھا گیا بیدوسیس، وہ صالح بادشاہ تھا، تو قالو لبثنا، آپس میں ان کے اختلاف ہو گیا کتنے دن ٹھہرے رہے، تو انہوں نے کہا ایک دن یا ایک دن سے کم، تو قالو ان میں سے وہ کہنے لگے آپس میں کہ ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ تم کتنے ٹھہرے رہے، کتنے دن ٹھہرے رہے، یعنی اس فضول بحث کو چھوڑو، کام کی بات کرو، بھوک لگی ہے کھانے کے لیے کچھ لے کر کے آؤ، لہذا ہمارے پاس جو چاندی کا سکہ ہے وہ دے کر کے بھیجو، ہم میں سے کسی ایک کو جا کر کے وہ کھانا لے کر کے آئے، چنانچہ قرآن اس کا ذکر کرتا ہے کہ ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب بہتر جانتا ہے تم کتنا ٹھہرے رہے، اب یہ کہنے لگا اس میں سے کہ فبعثوا احدکم بورقکم، اب وہ کام کی بات کرو، تم میں سے ایک کو بھیجو بورقکم، ورق کہتے ہیں چاندی کے سکے کو، چاندی کے سکے کو دے کر کے بھیجو، ہذہ اس سکے کو المدینہ شہر کی طرف، اس زمانے میں قریب میں ایک شہر تھا، غار جس غار میں پناہ لیے تھے اس کے قریب میں ایک شہر تھا، وہ شہر یہاں مراد ہے، آج کے زمانے میں اس شہر کا نام ترسوس لکھا گیا ہے، وہ شہر یہاں مراد ہے، وہاں جا کر کھانا لے کر آنے کا ایک کو حکم دیا گیا، تو اسی کو کہا گیا فبعثوا احدکم بورقکم، یہاں مفسرین نے لکھا ہے انہوں نے نکلتے ہوئے کچھ چاندی کے سکے، کچھ پیسے اس زمانے میں جو چلتے تھے اپنے پاس لے کر نکلے، تو اپنے پاس پیسے رکھنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ کہیں جاتے ہوئے نکلتے ہوئے پیسے کا انتظام کر کے جانا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، توکل کے منافی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ پر توکل کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیا دار الاسباب ہے، توکل کرتے ہوئے سبب کو بھی اختیار کرنا چاہیے اور پیسے لے کر جانا چاہیے، حج کو چلے گئے کچھ بھی ساتھ لے کر نہیں گئے، اللہ پر توکل کر کے چلے گئے، وہاں جا کر سب سے مانگ کر کھانا یہ اچھی بات نہیں ہے، لہذا توکل کا مطلب یہ منافی نہیں ہے کہ آدمی پیسے لے کر جائے تو توشہ لے کر جائے، پیسے لے کر جائے اور جا کر خود کھائے، کسی سے نہ مانگے، تو پیسے اپنے پاس رکھنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ازواج مطہرات کے لیے بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک سال کے کھانے کا آپ نے انتظام کر رکھا تھا، راشن کا، خود کے لیے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے اور آپ کا توکل تو اعلیٰ درجے کا تھا، اس لیے آپ کے پاس گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اپنے ازواج مطہرات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال کا راشن آپ نے ان کے لیے انتظام فرمایا تھا، تو اس سے محدثین لکھتے ہیں کہ کوئی توکل کے خلاف نہیں ہے انتظام کرنا، کچھ دنوں کا اپنے پاس کھانے کی چیزیں رکھنا، مال رکھنا، یہ سب توکل کے خلاف نہیں ہے، انہوں نے جیسے اپنے پاس چاندی کا سکہ لے کر کے نکلے، ایسا نہیں کہ اسے پھینک کر کے اللہ کے توکل پر نکلے، ایسا نہیں ہے، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، اور اس کے بعد کہنے لگے، ایک نے کہا کہ ایک کو بھیجو، ایک کو بھیجا گیا جن کا نام تملیخہ لکھا گیا، ان کے جو امیر تھے وہ مکسل بنا تھے، اور جس کو کھانا لانے کے لیے بھیجا گیا ان کا نام تملیخہ لکھا گیا،
تو تملیغ خواہ کو حکم دیا گیا کہ فَلْيَنْظُرْ، جانے والا اس بات کا خیال رکھے کہ ایھا ازکا طعاماً، کون سا کھانا پاکیزہ ہے۔ یعنی جس وقت میں غار میں پناہ لیے تھے اس وقت میں شہر کے اندر بت پرستی بہت غالب تھی، اور ہر کھانا بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا، اسی سے کھانا بنایا جاتا تھا۔ تو اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ بتوں کا بت پرستی کا غلبہ ہے اور بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور اسی کھانے کا ہوٹلوں میں اسی کا نظم ہے، لہذا کھانا لینے والا وہ اس بات کا خیال رکھے کہ وہ حرام غذا نہ لے آئے بلکہ تحقیق کر کے پاکیزہ کھانا لے کر کے آئے۔ تو اس سے علماء نے مسئلہ اخذ کیا ہے کہ جس شہر میں، جس بازار میں، جس علاقے میں ہوٹلوں میں حرام غذا بکثرت ہو، وہاں مومن کو کھانے کے لیے تحقیق کرنا چاہیے۔ تحقیق کے بغیر کھانا اس کے لیے جائز نہیں ہے، تحقیق کر کے حلال غذا کو اپنانا اس کے لیے ضروری ہے۔ مومن کے لیے حرام غذا جائز نہیں، وہ تو مجبوری کے درجے میں ہے، جنگل میں پہنچ گیا، کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے، وہاں حرام غذا پڑا ہوا ہے، تو اب جان اگر نہیں کھائے گا تو جان چلی جائے گی، تو ویسے مجبوری کے درجے میں جان بچانے کے بخاطر اس حرام غذا کو کھانا جائز ہے۔ اس کے علاوہ بقیہ کسی بھی صورت میں کہیں بھی آدمی کو حرام کھانے کی اجازت نہیں ہے، حلال کھانے کا حکم دیا گیا۔ ایک مومن کی یہ شان ہے اور مومن کے لیے ایک علامت ہے کہ وہ حلال غذا کو تلاش کرے، حلال کھائے، حرام سے بچنے کی فکر کرے، کوشش کرے۔ جیسے یہاں نیک اللہ والے نوجوان مومن موحد، انہوں نے حلال کھانے کا انتظام کی انہوں نے فکر کی ہے، لہذا ایک مومن کی شان ہے کہ وہ حلال کھانے کی فکر کرے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے۔ حلال کمائی کمانا یہ بہت ضروری ہے۔ حرام کا ایک لقمہ بھی اگر اندر چلا گیا تو باطن اندر کا پورا نظام خراب ہو جائے گا۔ ظاہری اعتبار سے ہو سکتا ہے کوئی بیماری آ جائے، لا علاج بیماری جسم میں پیدا ہو جائے، یہ حرام مال کی نحوست ہے، یا اس کے روح باطن پورا خراب ہو جائے گا۔ اگر باطن اچھا جائے گا تو وہ باطن کو اچھا کرے گا، اگر اندر خراب جائے گا تو وہ باطن کو خراب کر دے گا۔ لہذا حلال غذا کو اپنانا چاہیے۔ حدیث میں ہے طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمائی کو طلب کرنا فرض کے بعد ایک فرض ہے۔ فرض کے بعد مثلا جیسے نماز، روزہ، یہ سب فرائض ہیں، تو ان فرائض کے بعد ایک درجے کا فرض وہ حلال کمائی کو کمانا۔ تو حلال کمائی کمانا فرض ہے، اور فرض اسلام کا ایک حکم ہے۔ تو معلوم ہوا حلال کمانا اسلام کا ایک حکم ہے، دینی فریضہ ہے اور عبادت ہے، اور اس پر ثواب دیا جائے گا۔ جیسے فرض کو اپنانے پر ثواب دیا جاتا ہے، حلال کمائی کا کوئی انتظام کرے اور اس کی فکر کرے تو اسے بھی ثواب دیا جائے گا۔ حلال کمائی کمانا جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر ثواب ہے اور عبادت میں بہت بڑا ہے۔ بے شمار فضیلتیں حضور نے فرمائی ہیں، بہترین عبادت فرمایا، جیسے مشہور ہے مانگنا ذلت ہے، دینا عزت ہے، حلال کمائی کمانا بہترین عبادت ہے، لہذا حلال کمائی کی فکر کرنا چاہیے۔ اگر کوئی حرام غذا بغیر کسی فکر کے کھاتا ہے دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ دعا قبول ہونے کے لیے حلال کھانا شرط ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں مستجاب الدعا بن جاؤں، آپ اس کے لیے مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی وصیت کریں، میری دعا قبول ہو، میں جو بھی دعا کروں میری دعا قبول ہو جائے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حلال کھاؤ، پاکیزہ کھانا کھاؤ، اس کی عادت ڈالو، تم مستجاب الدعا بن جاؤ گے۔ مستجاب الدعا کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کی ہر دعا قبول کر لی جاتی ہے، مانگتا ہے تو وہ قبول کر لی جاتی ہے، ایسے کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں۔ دعاؤں کا قبول کیا جانے والا شخص، اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی حلال کھائے۔ مومنوں کو حکم ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم حلالا طیبا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ کھانے کا حکم۔ حلال کسے کہتے ہیں؟ ایسے رزق کو کہتے ہیں جو جس کے کھانے میں شریعت نے منع نہ کی ہو، جس کے کھانے میں شریعت میں ممانعت نہ ہو، ایسے کھانے کو حلال کہتے ہیں۔ اور طیب ایسے کھانے کو کہتے ہیں جس میں دوسرے کا حق ملا ہوا نہ ہو،
بھائی کا حق ملا ہوا نہ ہو، بہن کا حق ملا ہوا نہ ہو، چھوٹا بھائی کا حق ملا ہوا نہ ہو، دوسرے کے حق تلفی کر کے آدمی کھا رہا ہو، یہ مال طیب نہیں ہے۔ طیب وہ مال ہے جس میں دوسرے کا حق ملا ہوا نہ ہو۔ ایسے حلال مال اور طیب مال کھانے کا مومن کو حکم ہے۔ بہرحال حلال کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، وہ تو بیان کا موقع ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، تو جانے والا، کھانا لانے والا اس بات کا خیال رکھے کہ کون سا کھانا وہ پاکیزہ ہے، لہذا وہ پاکیزہ کھانا لے کر کے آئے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اس سے وہ راشن لے کر کے آئے، تمہارے پاس کھانے کی چیز لے کر کے آئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور جانے والا پوری بیدار مغزی کا لحاظ رکھے، ہوشیاری سے کام لے، باریک بینی سے کام لے، یعنی ایسا نہ ہو کہ جا کر دے دیا، کوئی ایسا کام کر دیا، ساتھیوں سے نرمی کا معاملہ کیے بغیر کسی سے جھگڑ لیا، کہیں جلدی کر لیا تو کسی سے جھگڑا ہو گیا تو پھر بادشاہ کے دربار میں پہنچائے جائیں گے اور پورا ہم پکڑے جائیں گے اور پھر بادشاہ ہم کو قتل کر دے گا یا ہمارا دین بت پرستی کی طرف لوٹا دے گا۔ لہذا کہیں ایسا نہ ہو، پوری بیدار مغزی سے کام لے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی کے ساتھ، بیدار مغزی کے ساتھ، پوری ہوشیاری کے ساتھ جائے، یعنی پوری تاکید کر کے بھیج رہے ہیں۔ اب وَلْيَتَلَطَّفْ یہ قرآن میں موٹے جلی حروف میں، موٹے حروف میں لکھا گیا، تو مطلب یہ ہے کہ قرآن حروف کے اعتبار سے یہاں تک نصف ہے، تا تک نصف ہو گیا، اور لطف سے آگے حروف کے اعتبار سے آدھا ہوا، یعنی حروف کی جو تعداد ہے 1 2 3 ایسے حروف کی تعداد کے اعتبار سے وَلْيَتَلَطَّفْ کے تا میں آدھا حروف کلام کا ادھر ہو گیا اور آدھا تعداد کے اعتبار سے ادھر ہو گیا، کلمے کے اعتبار سے نہیں بلکہ حروف کے اعتبار سے، جیسے الف ایک حرف ہے، با ایک حرف ہے، تا ایک حرف ہے، اس اعتبار سے آدھا ہوا ہے، اس لیے علامت کے طور پر وَلْيَتَلَطَّفْ کو موٹا لکھا گیا ہے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور وہ ہرگز جانے والا ہمارے بارے میں کسی کو اطلاع نہ دے، خبر نہ دے۔ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر وہ تم پر کسی کو مطلع کر دیں، بتا دیں، تو یرجموکم، وہ تمہیں سنسار کر دیں گے، پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیں گے۔ یعنی ان کو خوف تھا کہ وہ ظالم بادشاہ، اس نے دھمکی دی تھی کہ قتل کر دوں گا، اور اس زمانے میں قتل پتھروں سے مار کر ہلاک کرنا تھا، اس کے ذریعے سے قتل کیا جاتا تھا، تو اس لیے ان کو خوف تھا کہ وہ قتل کر دیں گے، ان پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیں گے۔ یرجموکم، رجم کہتے ہیں پتھر سے، پتھر پھینکنا، کسی چیز کو پتھر پھینک کر مارنے کو رجم کہتے ہیں، جیسے رمی جمار، حاجی حضرات جو پتھر پھینکتے ہیں اسے رمی جمار کہتے ہیں، جمار وہی جمر سے، جمر کے معنی کنگری کے ہیں، تو کنگر یعنی پتھر پھینک کر کے ہلاک کر کے ہمیں مار دیں گے۔ اس وقت میں قتل کی یہ صورت تھی، کیوں؟ تاکہ سب دیکھ لیں، اب قتل کرنے کے لیے پتھروں سے مار کر ہلاک کرنا ہے تو سب لوگ شریک ہوں گے اور سب اس پر پتھر پھینک کر کے اپنے غصے کا اظہار، ناراضگی کا اظہار کریں گے، تاکہ اس کے ذریعے سے سب کو سبق ہو، کوئی بت پرستی سے باز نہ آئے، کوئی بت پرستی کو نہ چھوڑے اور سب عبرت حاصل کرے۔ اس لیے پتھروں سے مار کر اس زمانے میں ہلاک کیا جاتا تھا، تو اسی لیے انہوں نے کہا، جیسے ہماری شریعت میں کوئی شادی شدہ مرد عورت اگر کیا کر لے، زنا کر لے تو پھر سنسار ہے، یعنی قتل کرنے کی صورت پتھروں سے مار کر ہلاک کرنا ہے۔ کیوں پتھروں سے مار کر؟ اسے ذلیل کرنا نہیں ہے، بلکہ اور لوگوں کو کے دلوں میں خوف بٹھانا ہے کہ شریعت کے اندر اتنا سخت جرم ہے تاکہ اس طرح کا بھیانک جرم، قبیح فعل کوئی نہ کر سکے، دل میں خوف بیٹھ جائے، اس لیے رجم کو رکھا گیا۔ پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیں گے، اسے اندر سینے تک زمین میں سے گاڑ کر کے اور سینے سے اوپر سر تک اسے زمین کے اوپر لا کر پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیں گے، یہی زنا کی سزا ہے۔ یعنی شادی شدہ مرد اگر زنا کرے، ہاں غیر شادی شدہ ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی، وہ زنا کر لے تو اس کے لیے کوڑے ہیں، 100 کوڑے مارے جائیں گے، لیکن شادی شدہ اگر زنا کر لے تو اس کی سزا شریعت میں یہی ہے کہ پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیا جائے، اس لیے کہ وہ تمام لوگ شریک ہوں گے، اس میں سب پتھر ماریں گے تاکہ سب کے لیے عبرت ہو اور سب اس قبیح فعل سے بچیں، اس لیے سزا رکھی گئی ہے۔ إِنَّهُمْ يَرْجُمُكُمْ أَوْ يُعِيدُكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ،
یا وہ تمہارے دین اپنے ملت میں وہ تمہیں لوٹا دیں گے، واپس لے جائیں گے اپنے دین میں۔ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اگر ایسی صورت میں یعنی ان کے دین میں اگر واپس تم چلے جاؤ گے تو ایسی صورت میں لن تفلحوا ابدا، ہرگز کبھی بھی تم کامیاب نہیں ہوگے۔ یعنی آدمی اپنے دین کو اگر کوئی چھوڑ دے تو وہ کبھی بھی ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ اصحاب کہف کو 7 نوجوان میں سے ایک نے دوسرے کو نصیحت کی ہے اور کہتا ہے کہ بیدار مغزی کے ساتھ جا کر کے ہوشیاری کے ساتھ ہمارے لیے کھانا لے کر کے آئے۔ وَكَذَلِكَ عَصَرْنَا، ایسا ہوا کہ وہ کھانا لینے کے لیے پہنچا اور کھانا لینے کے بعد وہ سکہ لیا۔ اب وہ سکہ جب ہاتھ میں آیا تو دکاندار نے دیکھا کہ 300 سال پہلے کا سکہ ہے۔ اب اس نے سمجھا کہ اسے کہ کوئی خزانہ اسے ہاتھ لگ گیا ہے، فوراً وہ دوسرے دکانداروں کو دکھانے لگا اور لوگ جمع ہو گئے تھوڑی دیر میں اور ان کو پکڑ لیا گیا اور بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ طویل واقعہ ہے، انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یقین کامل نصیب فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ صل على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔